الله أكبر. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اس وقت کو یاد کرو. قلنا، جب ہم نے کہا، للملائکتی، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا إلا إبلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ روش اختیار کی اور تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں شامل ہو گیا. الفاظ ذرا دیکھیں، آسان الفاظ ہیں. اسجدوا لآدم، تم لوگ آدم کے سامنے سجدہ کرو. اسجدو باب نصرہ ینصر سے سجدہ یسجدو، یہ سجود اس کا مصدر ہے. اور ابا یابا اباءن، یہ اباءن تھا، اصل میں اباءن ہو گیا، کو حمزہ سے بدل دیا. اس نے انکار کیا، فتح یفتح سے، صیغہ واحد مذکر غائب. استکبرہ، استکبار استفعال سے، اس نے تکبر کیا، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے. یہاں ایک دو چار باتیں وہ سن لیں کہ وَإِذْ قُلْنَا، یہ اس کا لفظ جب بھی آتا ہے نا کوئی واقعہ بیان کرتے ہوئے، تو یہ اس وقت کے لیے آتا ہے کہ جو پہلے کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہو اور اس اہم واقعے کو یاد دلانے کے لیے اس کا لفظ عرب میں عام استعمال ہوتا ہے. اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت کی حالات سنو، اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کا تذکرہ سنو. اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی جو شان تھی، جو عظمت تھی، وہ عملی طور پر ظاہر کر دی. فرشتوں نے کہا تھا نا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو فساد برپا کریں گے اور خون ریزی کریں گے. تو اللہ رب العزت نے وہ خاصیات، وہ خصوصیات دکھا دی عملی طور پر کہ خلافت کے لیے کس قسم کی صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے. ان صلاحیتوں کو یہاں دکھایا فرشتوں کے سامنے، اور ان فرشتوں کو پھر یہ باور کرایا کہ خلافت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں آدم علیہ السلام میں کما حقہ پائی جاتی ہیں. اب یہ کرانے کے بعد اب عملی طور پر بھی جب یہ تفوق فضیلت آدم علیہ السلام کی عملی طور پر ظاہر کر دی، تو عملی طور پر ایک کام کرانے کے لیے فرشتوں سے کہا گیا کہ تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، آدم کے سامنے سجدہ کرو. اب یہ ظاہر ہے کہ سجدہ جو کرایا جاتا ہے سب سے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ سوسائٹی میں اس کی اتباع ہو، اس کی پیروی ہو، اس کی بات مانی جائے، تو تب جا کے خلافت قائم ہوگی نا. جب بات ہی نہ مانی جائے اور اس کی اتباع نہ کی جائے تو خلافت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے عملی طور پر ان تمام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس کے سامنے سجدہ کرو. اب یہاں یہ بات مفسرین نے ذکر کی ہے کہ سجدہ تو غیر اللہ کے سامنے حرام ناجائز ہے، شرک ہے، یہ تو ہے نا. اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. سجدہ تو صرف اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے. یہاں فرشتوں سے کیسا کہا گیا کہ بھائی تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو؟ یہاں تو باقاعدہ طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو. کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے.
ایک سجدہ وہ جو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، ایک سجدہ وہ جو کسی تعظیم، کسی کے ادب اور احترام کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ دو قسم کے سجدے، ایک سجدے کو سجدہ عبادت اور ایک سجدے کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں، شرائع ما قبلنا میں، جو ہم سے پہلے شریعتیں تھیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی جو امتیں تھیں، ان میں ملتا ہے کہ وہاں تعظیمی سجدہ جائز تھا، یعنی کسی کے عبادت کے لیے جھکا نہیں جاتا تھا، بلکہ اس کی عزت اور ادب اور احترام کے لیے جھکا جاتا تھا۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور اس سے پہلی کی شریعتیں، ان میں اکثر میں یہ چیزیں ملتی ہیں ہمیں، وہاں یہ چیز جائز تھی۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ملتا ہے کہ جب وہاں آئے تو ان سب نے سجدہ کیا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں شرائع ما قبلنا میں رائج تھی، جائز تھی، لیکن ہماری شریعت میں ان میں سے بہت ساری چیزوں پر پابندی لگا دی ہے۔ شریعتوں میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو جائز تھیں، چونکہ اس کے بعد دوسری شریعت آنی تھی، اس لیے ان کا خطرہ اتنا نہیں تھا کہ وہ کفر اور شرک تک پہنچے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی، اس لیے یہاں ان تمام چیزوں پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ جو بعد میں شرک تک پہنچ سکتی تھی۔ مثلا فوٹو سازی، فوٹو بنانا، تماثیل کا بنانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آتا ہے کہ بنائے جاتے تھے، اور پھر ہماری شریعت میں آ کے اس پر پابندی لگ گئی، کیونکہ بعد میں بت سازی ہو جائے گی اور پھر شرک ہونے کا خطرہ تھا، دوسری شریعت تو پھر نہیں آنی تھی۔ اور اسی طرح یہ سجدہ تعظیمی ممکن ہے کہ بعد میں سجدہ تعبدی پر میں چلا جاتا، عبادت کے سجدے میں چلا جاتا، اس لیے سد ذرائع کے طور پر ان تمام ذرائع پر بھی پابندی لگا دی کہ جو شرک کی طرف پہنچا سکتے تھے انسان کو، مفضی الی شرک ہو سکتے تھے، شرک تک پہنچا سکتے تھے، ان تمام چیزوں پر پابندی لگا دی گئی۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہاں یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اس کی تعظیم اور ادب بجا لانا تھا۔ اب ہماری شریعت میں چونکہ یہ منع ہے، اس لیے ہمارے ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، یہ پابندی اس لیے ہے۔ اب ہمارے علاقوں میں بعض جگہوں میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ سلام کرتے ہوئے یوں جھک جاتے ہیں، السلام علیکم، یوں جھک جاتے ہیں۔ یہ جھکنا بھی اگر عبادت کی نیت ہو تو پھر تو شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تعظیم کے لیے ہو تو بھی شرک کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا ہے کسی بھی صورت میں۔ تو شرائع ما قبل منع میں یہ تھا، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور دوسرا یہاں یہ بھی بعض حضرات نے کہا کہ جیسا کہ قبلے کی طرف رو کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، تو قبلے کا سجدہ نہیں ہے وہ، تو آدم علیہ السلام کی طرف رو کر کے، اس کی طرف رخ کر کے سجدہ یہ اللہ ہی کا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو گویا کہ ایک قبلے کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ اسی لیے تحویل قبلہ میں آپ پڑھیں گے آگے کہ پہلے اس کی طرف مدینہ میں وہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، قبلہ وہی تھا، بعد میں تحویل ہو گئی تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا کہ کبھی قبلہ یہ کبھی وہ، تو اس کے جواب میں یہ فرمایا گیا کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس طرف اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ جس طرف رخ کرو گے تو وہیں اللہ ہے، یہ نہیں کہ قبل اس طرف تو اللہ ہے اور اس طرف نہیں ہے، لیکن ہم جو قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو یہ حکم ہے، اس حکم کی تعمیل میں ہم کرتے ہیں، کوئی قبلہ ہمارا بت نہیں ہے، کوئی قبلہ ہمارا بت نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی ایک قبلے کا گویا کہ درجہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس طرف رخ کر کے سجدہ کرو۔ یہاں آگے ایک اور بات بتا دی کہ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو دلالت النص کے طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ صرف فرشتوں کو حکم نہیں ہوا تھا، یہ حکم سب کو ہوا تھا، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ ابلیس تو ملائکہ میں شامل نہیں تھا نا، اگرچہ اس کا ایک درجہ تھا اس زمانے میں کہ عابد بھی تھا، عبادت گزار تھا، فرشتوں کے ساتھ ان کا تعلق بہت گہرا تھا، وہ الگ بات ہے، لیکن فرشتہ تو نہیں تھا، کان من الجن، جنات میں سے تھا وہ، تو ابلیس تو جنات میں سے تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، اور حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی اس میں منقول ہے کہ یہ حکم تمام جاندار چیزوں کو دیا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، لیکن یہاں ذکر صرف فرشتوں کا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ فرشتے اس زمانے میں سب سے افضل مخلوق تھی، تو اس سے جب سجدہ کروایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ باقی سب کو تو کرنا ہی تھا۔ ابلیس نے انکار کیا، ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ ابا واستکبر، ابا تکبر کیا، انکار کیا، واستکبر اور تکبر کی روش اختیار کی۔ دوسرا اس میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا
ابلیس سے کہ تم نے سجدہ آدم علیہ السلام کے سامنے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ تو افضل ہے مٹی سے. تو گویا کہ یہاں اس نے ایک تکبر بھی کیا اور اس نے ریزننگ بھی کی، دلائل دی اللہ کے سامنے. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے دوسری عقلی دلیلوں کو سامنے رکھ کر اگر کام کیا جائے گا تو یہ شیطانی عمل ہے. یہاں تو اصل حکم ہے، حکم کو بجا لانا یہ اصل تھا. اس نے حکم کو چھوڑ دیا اور عقلوں کے پیچھے چل گیا، عقلی باتوں کے پیچھے، اگرچہ عقلی بات بھی اس کی غلط تھی، عقلی بات بھی اس کی غلط تھی. کیوں عقلی بات غلط تھی؟ کہ بھائی فرشتوں کو جب کہا جا رہا ہے تو فرشتے تو نور سے پیدا ہوئے ہیں، نور تو آگ سے بھی افضل ہے، وہ جب کر رہے ہیں تو کیسا نہیں کر رہا ہے؟ یہ عقلی بات بھی اس کی غلط تھی، لیکن چونکہ یہ عقل کے پیچھے لگ گیا اور حکم کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اس کو ملعون کر دیا. بظاہر دیکھنے میں تو اس کی دلیل درست بھی معلوم ہوتی ہے نا، لیکن بعد نظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ درست ہے. یہ درست تو نہیں تھی، پھر بھی عقل کے پیچھے لگ گیا. تو یہ ابلیس کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ عابد تھا، عبادت گزار تھا، عالم بھی تھا، علم بھی بہت بڑا تھا اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ عقلی باتیں بھی کرتا ہے، جیسے کہ یہاں کی ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. عقلی باتیں بھی کرتا، عقل بھی تھا، لیکن حکم کے اتباع کا جذبہ اس میں نہیں تھا، عاشق نہیں تھا. عاشق تو وہ ہوتا ہے اللہ کا کہ جو اللہ کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرے. تو عشق نہیں تھا، باقی ساری چیزیں تھی اس میں. عابد بھی تھا، عالم بھی تھا اور عاقل بھی تھا، لیکن عشق نہ ہونے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا.